اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما والحقني بالصالحين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النمل مکی صورت ہے. ترتیب عثمانی میں 27 نمبر سورہ شعراء کے بعد، اور ترتیب نزولی میں یہ نازل ہوا ہے سورہ شعراء کے بعد اور 48 نمبر سورت ہے. اس سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ شعراء میں یہ بات کہ برکت دہندہ اللہ تعالی ہے وہ بیان ہو گئی. اب اس صورت میں اسی پر چار واقعات اور اس دعویٰ کے 2 علتیں بیان ہوں گے کہ عالم الغیب اور کارساز اور متصرف ایک اللہ تعالی ہے. دوسری ربط کہ سورہ شعراء کے اخیر میں فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِالشَّيَاطِينِ، اور ابھی یہاں پر ابتدا میں قرآن مجید کا ذکر ہے کہ تلک آیات القرآن و کتاب مبین. یا سورہ شعراء کے یہ آیات نمبر 152 میں فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، قرآن مجید کا ذکر ہے. اور یہاں بھی تلک آیات القرآن و کتاب مبین قرآن مجید کا ذکر ہے. سورہ نمل کا خلاصہ ترغیب الی القرآن، اس کے بعد 2 قصے پہلی علت سے متعلق اور تیسرا اور چوتھا قصہ یہ دوسرے علت سے متعلق. اس کے بعد ثمر قصص یعنی طریق المناظر بالمشرکین ہے. اس کے بعد دوسری علت پر 5 عقلی دلائل. آخر میں دونوں علتوں پر 2 عقلی دلائل اور 1 دلیل وحی. علاوہ ازیں شکوے تخویفات اور تسلیات بھی ہے. اس صورت کا موضوع ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ، اس صورت کا موضوع یہ ہے کہ جس طرح ایک بیمار ہوتا ہے، اس میں خراب دانہ نکل آئے تو ڈاکٹر اور طبیب اس کو کہتے کہ اس کو اب کاٹنا پڑے گا، اس سے پورے جسم کو نقصان ہوگا. اسی طرح جو لوگ حق اور دین اور اسلام کے معاند ہیں، ان پر اتمام حجت کے بعد ان کو مارنا اور ان کو ہلاک کرنا، ان پر غضب آنا اللہ تعالیٰ کا یہ لازم ہے تاکہ ان کی فساد اور نحوست یہ آگے متعدی نہ ہو اور لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے. مثلا خلاصہ کہو گے تو یہ وعید موضوع کا وعید ہے نزول عذاب پر معاندین کے لیے اتمام حجت کے بعد، یہ موضوع ہے. وعید ہے نزول عذاب کا معاندین پر اتمام حجت کے بعد.
بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے، الذی وہ ذات، ینطق النمل ببراءۃ الانبیاء کہ چیونٹی وہ گویا ہوئی، اس نے نطق کیا انبیاء کے برات پر، الرحمن علی الناس والدواب، سب پر اللہ جو ہے نا وہ مہربان ہے اور رحیم ہے اللہ تعالی بالمؤمنین، مومنوں پر۔ تواسین حروف مقطعات جمہور مفسرین خصوصاً خلفائے راشدین وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ عالم بے مرادہ، اور یا جو ہے نا تو طریق سے اور سین سعادت سے، طریق السعادہ، وہ کیا ہے؟ تلک آیات القرآن، یہ آیت ہے قرآن کی، وہ کتاب مبین، وہ کتاب مبین، اور کلی کتاب ہے، ہدن اس حال میں کہ ہدایت ہے، و بشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے واسطے، الذین وہ لوگ، یقیمون الصلاۃ جو قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، یعنی عبادت بدنی، ویؤتون الزکوٰۃ اور وہ دیتے ہیں زکوٰۃ کو، چونکہ سورت مکی ہے، زکوٰۃ کا حکم مدینہ منورہ میں آیا، تو یؤتون الزکوٰۃ کا ایک معنی ہے کہ وَيَعْتَقِدُونَ فرضیتہا، کہ اعتقاد رکھتے فرضیت کا، یا زکوٰۃ نفس صدقہ کے معنی میں کہ وہ صدقہ دیتے، تو صدقہ تو مکہ مکرمہ میں بھی دیتے تھے، یا وہ یؤتون الزکوٰۃ وہ دیں گے زکوٰۃ حین فرضت الزکوٰۃ جب زکوٰۃ کو فرض کیا جائے، وہم وہ لوگ بالآخرت آخرت پر ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، ان الذین بے شک وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے بالآخرت آخرت پر، زینا ہم نے مزین کیا، لہم ان کے لیے، اعمالہم ان کے اعمال، فہم پس وہ، یعمہون وہ بہکے پھرتے ہیں، اولئک الذین یہی لوگ ہیں، لہم کے ان کے لیے، سوء العذاب برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ وہم اور وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، ہم الاخسرون وہی نقصان والے ہوں گے، وہی خراب ہوں گے، وَإِنَّكَ اور بے شک آپ کو، لَتُلَقَّى القرآن، لَتُلَقَّى یعنی شدت کے ساتھ دیا جاتا ہے آپ کو قرآن مجید، وحی کی اتنی سختی ہوتی تھی کہ باوجود یہ کہ سخت سردی ہوتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر اس کی وجہ سے پسینہ آ جاتا تھا، لَتُلَقَّى القرآن دیا جاتا ہے تم کو قرآن مجید، من لدن اس ذات کی جانب سے جو حکیم ہے اور علیم ہے، اذ یاد کر قال موسیٰ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِأَهْلِهِ اپنے گھر والوں کو، انی آنست نارا کہ میں نے دیکھا نار کو، آگ کو، سآتیکم میں لے آؤں گا آپ کے پاس، منہا اس سے، بخبر خبر، او آتیکم یا میں لے آؤں گا آپ کے پاس اس سے، بشہاب قبس
آگ کا شعلہ، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اپنے آپ کو گرم کرو. فلما جاءہا، جب پہنچا اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام، نودیا، تو آواز دی گئی ان کو، ان بور کا، کہ برکت والا ہے، برکت ڈالا گیا ہے، کہ برکت ہے. من فی النار، اس کا دو تفاسیر ہے. بور کا من فی النار، من فی طلب النار، جو آگ کے طلب میں ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام ہے. ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہے، مراد اس سے فرشتے ہیں. یا اس سے مراد بور کا من فی النار، جو اس آگ میں ہے. ومن حولہا، اور جو آگ میں ہے، تو آگ سے مراد آگ میں فرشتے ہیں. ومن حولہا، جو اس کے ارد گرد ہے، موسیٰ علیہ السلام مراد ہے. وسبحان اللہ، اور پاک اللہ تعالی، رب العالمین، جو رب ہے سارے جہاں کا. یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انہو، بے شک، انا اللہ، میں اللہ ہوں، العزیز، کے زبردست، الحکیم، حکمت والا ہوں. دیکھو یہاں پر درخت سے آواز آئی کہ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں. اب یہ درخت سے آواز آنا کہ میں اللہ ہوں، یہ ہے. اس سے یہاں پر ایک مسئلہ آپ سمجھو مختصراً. آپ نے نام سنا ہوگا منصور حلاج کا. مولانا رومی فرماتے نا، گپت منصور ان الحق گشت مست، گپت فرعون ان الحق گشت پست. منصور نے بھی ان الحق کہا تھا، وہ مست ہو گیا، اور فرعون نے بھی ان الحق کہا تو اس کو اللہ نے ذلیل کیا، وہ پست ہو گیا. تو جس طرح اللہ جل شانہ کے تجلیات وہ پڑ گئے درخت پر، اور اس درخت سے آواز آئی کہ ان اللہ. اب اسی طرح وہی تجلیات وہ منصور حلاج پر پڑے، اور اس کے زبان سے نکلنے والی آواز ان کی اپنی نہیں، بلکہ وہ حکایت نقل فرما رہے. اسی کو تصوف کے زبان میں صوفی حضرات ایک مسئلہ بیان کرتے، مسئلہ وحدت الوجود کا. کہتے یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر فرمائے ہمارے اساتذہ کو، انہوں نے بڑا آسان بیان کیا. دیکھو لوگ وحدت الوجود کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ صوفی حضرات کے ذہن میں کہ بس دنیا میں صرف ایک ذات ہے. وحدت الوجود کا معنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا میں صرف ایک اللہ ہے، اللہ کا وجود ہے. دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ خدا ہے.
حالانکہ اس طرح نہیں ہے. وحدت الوجود کا معنی یہ ہے کہ حقیقی وجود کائنات میں اللہ ہے اور باقی وجود جو ہے نا وہ کالعدم میں گویا پناہ ہے. یعنی ان سب چیزوں کو جو وجود ملا ہے وہ اللہ سے ملا ہے. اب صوفیاء کا نظر وہ اللہ پر ہوتا ہے تو وہ بس کائنات میں جو اس تصوف میں اللہ کے مارے پن میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو بس ان کا نظر اور مخلوق پہ نہیں ہوتا، وہ نظر اللہ ہی پہ رکھتے. تو وہ کہتے ہیں کہ بس کائنات میں اصل وجود تو اللہ کا ہے، یہی وحدت الوجود ہے. اور ایک وحدت الشہود ہے کہ دنیا میں ان کو صرف اللہ کا وجود نظر آتا ہے. اور یہ صوفیاء حضرات اللہ کی ذات پر اتنی گہری نظر رکھتے ہیں، اتنی گہری نظر ہوتی ہے کہ باقی چیزیں انہیں نظر نہیں آتی. دیکھو اس کی آسان مثال سمجھو. ابھی سورج نکلی ہے نا، تو یہ نہیں کہ سورج نکلی ہے تو ستارے اور چاند نہیں ہے، چاند بھی ہے اور ستارے بھی ہے، لیکن سورج کی روشنی اتنی ہے کہ ہمیں اور چیزیں نظر نہیں آتی. تو جو اللہ کے معرفت میں ڈوبے لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ جس طرح ہم کو سورج نظر آ رہا ہے اور چیزیں نظر نہیں آتی، تو ان کو اللہ کے انوارات کا وہ اتنا مشاہدہ کرتے کہ ان کو جو ہے نا وہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی. یہ ہے وحدت الشہود. تو یہ جو کہا کہ ان اللہ ہو، تو یہ وہی اللہ کے تجلیات درخت پہ پڑے، وہ بول پڑا. وَأَلْقِ اور پینگ دے، وَأَلْقِ عَصَاكَ اور پینگ دے آپ کی لاٹھی کو. فَلَمَّا رَآهَا جب دیکھا اس کو، تہتز کہ وہ حرکت کر رہی ہے، کأنہا گویا جانن وہ سام ہے، واللہ وہ پھر گیا مدبرا پیٹ پھیر کر، ولم یعقب اور نہ مڑا پھر اس کی طرف. ہم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لا تحب آپ نہ ڈرے، من غیرنا وانت عبادنا، وانت اور آپ جو ہے نا ہمارے عباد میں سے ہے. انی لا یخاف بے شک میرے پاس، لا یدل میں لا یخاف لدیا نہیں ڈرتا، لدیا میرے پاس جو ہے المرسلون پیغمبر، میرے پیغمبر وہ نہیں ڈرتے. الا من ظلم مگر جس نے ظلم کیا. اب الا یہ مستثنا منقطع ہے، یہ الا لیکن کے معنی میں ہے، یہ ما قبل سے نہیں ہے. الگ لیکن من ظلم ثم بدل. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، یہ مستثنا متصل کمالین میں ہے. اور پھر یہاں ظلم سے مراد وہ لغزش اور وہ اجتہادی خطا ہوتی ہے جو انبیاء کرام سے ہوئی، جو گناہ نہیں ہے. الا من ظلم، لیکن یہ لیکن کے معنی میں کرو تو یہ ٹھیک ہے، آسان ہے. من ظلم جس نے ظلم کیا، ثم بدلا پھر تبدیل کیا اپنے عمل کو حسن نیکی کے ساتھ، بعد سوء بعد گناہ کے، فإنی پس بے شک میں غفور بڑا بخشنے والا، رحیم مہربان ہوں. وَأَدْخِلْ يَدَكَ اور ڈال دے یدکا اپنے ہاتھ کو، فی جیبکا اپنے گریبان میں،
تخرج آپ نکالیں گے اس کو بیضاء سفید، خالص سفید، غیر برسن من غیر سوء بغیر کسی برائی کے، فی تسع آیات، فی تسع آیات اس 9 نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون، فرعون کی طرف، و قوم اس کی قوم کی طرف، انہم بے شک کانوا ہوتے، قومن فاسقین قوم فاسق۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا 9 آیات سے مراد وہ کیا ہے؟ طوفان ہے، وہ جراد ہے، کمل ہے، ضفادع ہے، دم ہے، نقصان فی الزرع ہے، اور سنون قحط ہے، اور ید ہے، اور عصا ہے۔ یہ 9 ہو گئے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ جو سنون ہے اور نقصان فی الزرع یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اگر یہ ایک ہو گیا تو پھر آگے اطمس علی قلوبہم وہ 9 ہو جائے گا۔ الی فرعون، فرعون کی طرف، و قوم اس کی قوم کی طرف، انہم بے شک کانوا ہے، قومن فاسقین قوم فاسق۔ فلما جاتم جب آیا ان کے پاس آیاتنا ہمارے وہ نشانیاں، مبصرۃ سمجھانے کو، قالوا انہوں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ تو جادو صریح ہے، وجحدوا اور انہوں نے انکار کیا، واستیقنتھا انفسہم اور انہوں نے یقین کیا اپنے اوپر، یقین کر چکے تھے، واستیقنتھا اے عرفت انفسہم انہا آیات یقیناً، کہ یہ جو ہے نا یہ یقینی طور پر یہ اللہ کی طرف سے، وسیعاً عند اللقاء السحر ساجدین، اور جب انہوں نے دیکھا کہ جادوگروں کو کہ وہ سجدہ میں پڑے، فکان جحودہم ایاہا ظلماً بوضع الآیات موضع السحر، اے علواً، علواً یہ جو انہوں نے آیات کو سحر کا، تو یہ بڑی تکبر کر رہے تھے، اے علواً اے کبراً عن الانقیاد لموسیٰ علیہ السلام الذی جاء لاصلاحہم، جو ان کی اصلاح کے لیے آیا تھا، لیکن غرقوا فی بحر الفساد، وہ غرق ہو گئے تھے فساد کے بحر میں، وعرقوا تو اللہ نے، وَأَغْرَقُوا اللہ نے غرق کیا ان کو، فی بحر الظاہر جسمن، لمادت فسادہم لیعتبروا من بعدہم تفسیر الرحمن، انفسہم ظلما، یعنی ان کو پتہ تھا، وہ دل میں وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ہم لگے ہوئے ہم غلطی پہ ہے، لیکن پھر بھی لگے ہوئے تھے، وعلوا اور عروج ہے، فانظر آپ دیکھیں کیف کان عاقبۃ المفسدین، کس طرح انجام تھا مفسدین کا، وَلَقَدْ آتَيْنَا ہم نے دیا تھا داؤد علیہ السلام کو، وسلیمان سلیمان علیہ السلام کو، علم، وقال اور کہا ان دونوں حضرات نے، الحمدللہ خدائی کی صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو دیکھو یہ جو وقال دونوں حضرات نے کہا، تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے استاد صاحب فرماتے جب آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ میں آئے، کوئی آیات سمجھ میں آئے، آپ نے سبق پڑھ لیا تو الحمدللہ کہو، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ وقال الحمدللہ الذی فضلنا، جس نے فضیلت دی ہم کو، علی کثیر من عبادی بہت سے اپنے بندوں پر، المؤمنین مومنوں میں سے، وورث سلیمان اور میراث لیا سلیمان علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کا۔ تو دیکھو سلیمان علیہ السلام جو میراث انہوں نے لیا وہ کون سا میراث تھا؟ تو وہ میراث علمی میراث ہے، باقی انبیاء کا میراث تقسیم نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے آپ سے کہا، حضور نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء ما ترکنا صدقہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم جو چھوڑتے وہ صدقہ ہے۔ اور میں نے آپ کو حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق بتائی تھی
حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امتی کا جو رخ قبض ہوتا ہے وہ اس سے نکال لیا جاتا ہے، اور پیغمبر کا جو روح قبض ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا وہ جسم میں جمع کیا جاتا ہے، اور بظاہر آپ کو جو ہے نا اس میں نظر نہ آئے تو بھی وہاں حیات موجود ہوتی ہے۔ حضرت نے وہاں عجیب عجیب مثالیں دی ہے۔ ایک جو ہے نا مثلا تیل ہے، تیل، اور تیل کو آپ نے مثلا فریج میں رکھا، ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے، اب یہی تیل آپ توڑ آگ اس کے ساتھ لگے گا تو اس کے اندر یہ ٹھنڈا لیکن اس میں آگ موجود ہے، یہ بھڑکے گا، اور پانی ہے، اب وہ جوش مارا ہے، گرم ہے، لیکن آپ کی آگ کے اوپر آپ ڈالو گے نا تو اس کے مزاج میں برودت موجود ہے۔ تو انبیاء میں آپ کو نظر نہیں آتا، ان میں حیات موجود ہے۔ بات ہم میں سمجھ گئے؟ تو میراث سے مراد یہ میراث، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے تو اور بھی 18 بھائی تھے، داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، تو صرف پھر سلیمان علیہ السلام تو میراث نہیں لے گا، سب لیں گے۔ وقال، انہوں نے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگ اور جنات، علمنا، تعلیم دیا گیا ہے مجھ کو منطق الطیر، بولی پرندوں کا، وأوتینا، اور دیا گیا ہے مجھ کو من کل شیء، ہر چیز میں سے، ان ھذا، بے شک یہ، لہو الفضل المبین، یہ اللہ کا جو ہے وہ فضل صریح ہے۔ دیکھو کتنے بڑے بڑے نعمتوں کا ذکر کر رہے، اللہ نے یہ دیا، یہ نبوت دی، یہ علم دیا، لا چیز دیا، لیکن یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا جو بندہ شکر کرتا ہے نا، اللہ کا شاکر بندہ ہوتا ہے، یہ بہت سے روحانیوں سے بچا رہتا ہے، کیونکہ شکر کا معنی یہ ہے کہ جو میرے پاس علم ہے یا میرے پاس مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، ولایت ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے، میرا تو اس میں تو کچھ نہیں ہے۔ شکر کا معنی تو یہی ہوتا ہے۔ اب جو آدمی شکر کرتا ہے وہ پھر کسی کے ساتھ وہ بغض بھی نہیں کرتا، وہ حسد بھی نہیں کرتا، وہ اپنے اس پہ اتراتا بھی نہیں ہے کہ بھئی اللہ نے دیا ہے، اس میں تو میرا کچھ کمال نہیں ہے۔ وحشر سلیمان، وحشر، اور جمع کیے گئے، لسلیمان، سلیمان علیہ السلام کے لیے، جنودہ، اس کے جمع ہو گئے، سلیمان علیہ السلام کے لیے، جنود، اس کے لشکر جمع ہو گئے، من الجن والانس، جنات اور انسان میں، والطیر، اور اڑتے جانور، فہم یوزعون، فہم، پس ان کی جماعتیں بنائی جاتی تھی، پس ان کو جمع کیا جاتا تھا، حتیٰ، یہاں تک، اذا اتوا، کہ آئے، علی واد النمل، ایک وادی پر، ایک میدان پر جو چیونٹیوں کی تھی، قالت، تو کہا، نملتن، ایک چیونٹی نے، یہ تا جو ہے نا فی نملتن للوحدہ لا للتانیث، یہ نملتن میں جو تا ہے یہ تانیث کے لیے نہیں، یہ وحدت کے لیے۔ ایک چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل، اے چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم، گھس جاؤ اپنے گھروں میں، لا یختمنکم، گھس جاؤ اپنے گھروں میں، لا یختمنکم، کے پیس نہ ڈالے تم کو، سلیمان، سلیمان علیہ السلام، و جنودہ، اور اس کا لشکر، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ ان کو شعور نہیں ہوگا، ان کو پتہ خبر بھی نہیں ہوگا۔ اب ہوا تو سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی، تو یہ چیونٹی کی یہ آواز جو ہے نا ہوا لے گئی سلیمان علیہ السلام کے پاس، وہ تخت پر تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا تو فَتَبَسَّمَ، کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام نیچے اترے اور چیونٹی کو کہا کہ تم نے کیا کہا؟ تو انہوں نے یہ کہا، تو کہا کیا میں تمہیں ظالم لگ رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت، میرا مراد یہ نہیں تھا، میرا مراد یہ تھا کہ یہ چور چیونٹیاں آپ کا جاہ اور جلال دیکھیں گے نا تو ایسے نہ ہو یہ ان کے پاس جو کچھ ہے اس کا دل، ان کے دل میں ناشکریہ ہے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا تو فتبسم، سلیمان علیہ السلام نے تبسم فرمایا، ضاحکا، وہ ہنسے، من قول، اس کے قول سے، وقال، اور کہا، رب اوزعنی،
اے میرے رب توفیق دے مجھ کو ان اشکر نعمتک کا، کہ میں شکر ادا کروں آپ کے نعمت کا، التی انعمت علی جو آپ نے کیا میرے اوپر، والا والدی اور میرے والدین پر، وان اعمل یہ کہ میں عمل کروں صالحا نیک ترضا جس پہ آپ راضی ہو، وادخلنی اللہ داخل کرو مجھے فی رحمتنا اپنے رحمت میں، فی عبادک الصالحین اپنے نیک صالح بندوں میں، اے اہل الولایہ والنبوہ، وتفقد الطیر اب جو ہے نا سلیمان علیہ السلام نے جو ہے نا وتفقد الطیر خبر لی اڑتے جانوروں کی، تفقدہ کا معنی ہے طلب المفقود، لازمی معنی ہے اس کا ہے حاضری، تو حاضری لی سلیمان علیہ السلام نے کس کا؟ وہ اڑتے جانوروں کا۔ تو دیکھو فقال، اب سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کو اپنے چھوٹوں کی نگرانی کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کون ہے، کون نماز میں ہے اور کون نماز میں، کون سبق میں ہے کون سبق میں نہیں ہے۔ اور اللہ والے بھی تو بہت ہوتے ہیں نا۔ وَتَفَقَّدَ الطِّيرَ فقال، تو کہا ما لی لا اری الہدہد، کیا ہے کہ میں نہیں دیکھتا ہدہد کو، ام کان من الغائبین یا وہ ہے غائبوں میں، وہ نہیں ہے اس غائب سبق میں موجود نہیں ہے۔ علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ روی ان سلیمان علیہ السلام لما تم بنا بیت المقدس، جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر وہ مکمل کی، وہ بنا تام کی، تو تجہز للصبح مع جیشہ، تو تیار کیا اپنے جیش کو اور آ گئے حرم بیت اللہ خانہ کعبہ آئے، اور وہاں کچھ عرصہ رہے، اور کہتے ہیں کہ یقرب فی کل یوم 5000 بقرہ و10,000 شاۃ، روزانہ جو ہے نا 5000 گائے اور 1000 جو ہے نا وہ بکریاں وہ اللہ کے نام پہ قربانی کرتے تھے۔ ثم عزم الی السیر الیمن، پھر یمن کی طرف انہوں نے ارادہ کیا، اب گئے صنعاء کی طرف، اب زوال کا وقت تھا، اب ان کو جو ہے نا وہاں سرسبزی نظر آئی، لیکن اب یہ معلوم کرنا تھا کہ وہاں پر پانی ہے کہ نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو آواز دیا کہ بھئی یہ ہدہد جو ہے نا، کہتے یہ جہاں پر اپنا چونچ رکھے تو اس کو یہ وہاں سے معلوم کرتا ہے کہ یہاں پانی کتنا نیچے ہے، تو یہ پانی معلوم کرے۔ کہتے یہ نہیں تھا، جب نہیں تھا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لو عذبنہ، میں اس کو سزا دوں گا عذابا شدیدا، سخت سزا، او لأذبحنہ، یا ذبح کر ڈالوں گا اس کو، او لیاتینی، یا لے آئے گا یہ میرے پاس بسلطان مبین، کوئی صریح سند حجت ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ لو عذبنہ بڑا سزا دے سکتا ہے، بڑا، سلیمان علیہ السلام نے کہا میں سزا دوں گا، او بابا جب جانور کو سزا دے سکتا ہے تو انسان کو تو سزا بدتری کے اولا دے سکتا ہے۔ اب غیر حاضری پہ جو ہے نا وہ سزا ہونی چاہیے، غیر حاضری پہ سزا ہونی چاہیے۔ اور فرمایا کہ اولا اذبحنہ، اب زیادہ غیر حاضری کرے تو اس کا اخراج بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے۔ اولا یاتینی بسلطان، یا کوئی معذور جو ہے نا وہ لے آئے، معذور جو ہے نا کہ میں بیمار تھا، میڈیکل سرٹیفکیٹ لے آئے کہ ہاں میں نے یہ کیا، پھر اس کو معاف کرے۔ تو اس سے یہ بھی ہے کہ مثلا کبھی کبھی اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ چھٹی پہلی ہو جاتی ہے اور لیتے پھر بعد میں اطلاع کرتے کہ حضرت اس طرح تھا، وہ اس طرح تھا، میں بیمار تھا، میں درخواست نہیں بھیجا، یہ تو پھر منظور کرنی چاہیے۔ فاما کا سا غیر بعید، پھر وہ ٹھہرا مگر نہ زیادہ
مدت، تھوڑی دیر بعد، کچھ وقت بعد وہ آیا، فقال، اب جب یہ آ رہا تھا نا تو اور پرندوں نے پیچھے سے کہا پتہ ہے سلیمان علیہ السلام بہت غصہ ہے، تو سامنے جائے گا نا تمہیں برابر کر لے گا۔ تو ہدہد نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی استثناء وغیرہ کیا ہے؟ تو کہتے کہ ہاں، یہ فرمایا کہ کوئی عذر لے آیا معقول تو پھر کچھ نہیں کہوں گا۔ تو انہوں نے کہا پھر تو کام ہو گیا، آپ بے فکر رہو۔ تو وہ چلا گیا۔ اب دیکھو علم کو دیکھو، اب جو ہے نا سلیمان علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، اور سارے جو ہے نا سارے وہ جو ہے نا پڑے ہوئے، وہ سارے تخت پر بیٹھے ہوئے، سارے خاموش ہیں۔ اب ایک آدمی کے پاس علم ہے، وہ بول رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بول رہا ہے۔ فقال، تو انہوں نے کہا احط بما لم تحط به، سلیمان علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ احط، میں نے احاطہ کیا ہے، میں خبردار ہوا ہوں اس چیز کا جس پر آپ خبردار نہیں ہے۔ تو میں وجئتک، اور میں آیا ہوں تیرے پاس، من سبعین، سبا سے، بنبعین، یقین، ایک خبر لے کر، تحقیقی یقینی۔ اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوا کہ احط بما لم تحط، کہتے بعض حضرات کہتے ہیں کہ زمانے میں جو ہے نا ایک امام الزمان ہوتا ہے اور اس کو ہر چیز کی علم ہوتی ہے۔ اب جو ہے نا، اور اس سے علم میں جو ہے نا کوئی اشرف نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں اب یہاں پر سلیمان علیہ السلام اسی وقت کے صاحب شریعت اور نبوت تھے اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اور ہدہد بہت کم ہے ان سے علم میں، ان کو اس چیز کا علم ہوا، سلیمان علیہ السلام کو نہیں تھا۔ دوسری بات، جو بعض حضرات اولیاء کے لیے اور انبیاء کے لیے علم غیب ثابت کرتے ہیں، تو وہ بھی اس سے غلط معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر، ان کو علم غیب نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں اس کا۔ بسبعین، یقین، انی وجدت امراتن، اب جو ہے نا اس نے تقریر شروع کیا ہے ہدہد نے، ہدہد کہہ رہا ہے انی وجدت، میں نے پایا، امراتن، ایک عورت کو، ایک کافرتن، وہ کافر ہے، اس کا نام بلقیس ہے، بنت شراحبیل ہے، ابن مالک ابن ریان، من اولاد یعرب ابن قحطان، یہ مالک یعرب ابن قحطان کے اولاد میں ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا انی وجدت امراتن تملکہم، کہ وہ حکومت کر رہی ہے ان پر، وہ اوتیتا، اور دیا گیا ہے اس کو، من کل شیء، ہر چیز، یعنی ہر چیز یحتاج الی المملکہ، جو وہ کیا ہو، وہ محتاج مملکت کے لیے وہ چیز ہے۔ ولا، اور اس کے پاس عرش عظیم، اور ولہا، اور اس کے پاس اس کا عرش عظیم، ایک بڑا تخت ہے۔ وجدتها، میں نے پایا اس کو، وقومها، اس کے قوم کو، یسجدون، کہ وہ سجدے کرتے، للشمس، سورج کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، وزینا، اور خوبصورت بنایا ہے اس کے لیے شیطان نے، اعمالم، ان کے اعمال، فصدم، پس منع کیا ہے ان کو، عن سبیل اللہ، عن السبیل، یہ الف لام عوض مضاف لے کا ہے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، فہم لا یہتدون، پس وہ ہدایت نہیں پاتے اس چیز کو، اللہ یسجدو للہ، وہ ہدایت نہیں پاتے، تو اللہ یسجد میں ایک قولیے کے لئے لا زائد ہے، وہ ہدایت نہیں پاتے اس چیز کا، ان یسجدو للہ، کہ وہ سجدہ کرے، سجدہ کرے اللہ کے لیے، یا یہ اللہ یسجدو یہ متعلق ہے بصدہم کے ساتھ، اے فصدہم، فصدہم، اور منع کیا ہے اس کو کس چیز سے؟ اب یہاں پر جو ہے نا
لام معذوف ہے لئلا یسجدوا للہ، کہ وہ کیوں سجدے نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا یہ متعلق ہے بلا یہتدون، کہ وہ ہدایت نہیں پاتے. اب جب لا یہتدون کے لیے ہو گیا تو لا یہتدون لئلا یسجدوا للہ، لام زائد نہیں ہوا. 3 توجیہات ہو گئی. چوتھی توجیہ، لیکن یہ تفسیر کیلا کے ساتھ ہے، یعنی یہ کمزور ہے. یہ اللہ، یہ حرف تحزیز ہے. یہ کیا ہے؟ ابارنا ہے. وہ کیوں سجدے نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ اللہ یسجدوا للہ، وہ کیوں سجدہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ الذی، وہ ذات، یخرج الحبء، جو نکالتا ہے، جو پیدا کرتا ہے، الحبہ، چھپی ہوئی چیز کو، فی السماوات، آسمانوں میں سے، والارض، اور زمین سے، وَيَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے، ما، اس چیز کو، تخفون، جو چھپاتے، وما تعلنون، جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اللہ اذ هو اللہ، اللہ تعالیٰ لا الہ، نہیں ہے معبود برک، اللہ، اللہ تعالیٰ و رب العرش العظیم، یہ اللہ تعالیٰ رب ہے عرش عظیم کا. رب اللہ تعالیٰ عرش کا، جو عظیم عرش ہے اس کا مالک ہے. قال، اب جب اس نے یہ تقریر کیا تو قال، کہا سلیمان علیہ السلام نے، سننظر، میں دیکھتا ہوں. اور کشاف والے تو آسان، میں ان قریب دیکھ لوں گا. کشاف والے تو آسان کہتے کہ سین بمانے قد تحقیق ہے، سننظرو اے قد ننظرو، تحقیق سے میں دیکھتا ہوں. اصدقتا، کہ تو سچ کہتا ہے، ام کنت من الکاذبین، یا تو جھوٹ بولتا ہے. اذهب بکتابی، اذهب لے جاؤ، بکتابی میرا یہ خط، لے جا میرا یہ خط، ہاذا جو یہ ہے، فالقہ، تو ڈال دے یہ، الیہم ان کی طرف، ثم تولی عنہم، پھر جو ہے نا، پھر جا ان سے، ہٹ جا ان سے، فانظر، دیکھ، ماذا یرجعون، وہ کیا جواب دیتے ہیں. خط دے دو، لیکن ان یہ نہیں کہ خط دے کے ان کے سر پہ مسلط ہو جاؤ. بعض بندہ جو ہے نا آدمی کے سر پہ مسلط ہو جاتا ہے، کسی کے سر پہ مسلط نہیں ہونا، خط دے کر سائڈ پہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. فانظر ماذا یرجعون، فانظر، تو دیکھ، ماذا یرجعون، وہ کیا جواب دیتے ہیں. قالت، اب جو ہے نا یہ بلقیس اپنے دربار میں تھی، اپنے کمرے میں تھی. اب ہدہد جو ہے نا وہ لے گیا. جب لے گیا تو اس نے خط کھولا، تو خط کھولا تو بڑی متاثر بھی ہو گئی، اس پہ روب بھی آ گئی. تو قالت، انہوں نے کہا، یا ایھا الملا، اے سردارو، کہنے لگے اے دربار والو، انی القیا، بے شک میرے پاس ڈالا گیا ہے، الیہ، میری طرف، کتاب کریم، کتاب ایک خط، کریم عزت والا، یشتمل علی نفائس المرعوب، عنوان اس کا یہ، انہ من سلیمان، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے. وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا سرنامہ یہ ہے، مکتوب اس میں ہے کہ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، الرحمن، جو بے حد مہربان، الرحیم، رحم والا ہے. اللہ تعلو، یہ کہ تم زور نہ کرو، زور نہ کرو، علیہ، مجھ پر، واتونی، آ جاؤ میرے پاس، مسلمین، اے طائعین. قالت، انہوں نے کہا، یا ایھا الملأ، اے دربار والو، افتونی، مشورہ دو مجھ کو، میں بھی امری، میرے کام میں، ما کنت قاطعۃ، میں نہیں ہوں فیصلہ کرنے والی، امر، ایک کام کا، حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم حاضر ہو اس میں. قالو، انہوں نے کہا، نحن اولی قوت، بے شک میں ہوں، ہم ہے اولو قوت، قوت والے لوگ، وہ اولو باس شدید، اور ہم ہے سخت لڑائی والے. والامر الیک، اور کام تیرے اختیار میں ہے، فانظری، تم دیکھ، ماذا تأمرین، تو دیکھ اس کو وہ کیا حکم کرتا ہے تجھ کو.
قالت، وہ کہنے لگی، ان الملوک، بے شک بادشاہ، اذا دخلوا، جب وہ داخل ہوتا ہے، قریتن، جب وہ لوگ داخل ہوتے ایک گاؤں میں، افسدوها، تو خراب کر دیتے اس کو، وجعلوا، اور کر ڈالتے، اعزت اہلیہ، اس کے عزت دار لوگوں کو، اذلتن، بے عزت، وکذالک یفعلون، اور ایسا ہی کچھ کریں گے، من القتل والاسترقاق۔ یہ بڑی عقل مند تھی، اس نے کہا دیکھو لڑائی میں خیر نہیں ہے، یہ لوگ جب لڑائی کے لیے آتا ہے نا، کوئی بادشاہ وغیرہ جہاں جاتا ہے تو پھر وہاں پر یہ کام ہوگا۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ، اور میں بھیجنے والی ہوں، الیہم، ان کی طرف، بہدیہ، میں ان کی طرف ایک ہدیہ بیچتی ہوں، فَنَاظِرَةٌ، میں دیکھتی ہوں، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ جو قاصد کو میں بیچتا ہوں وہ کس طرح واپس ہوتے، وہ کیا، میں دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ فلما، جب جاء آئے وہ قاصد، مع الادباء، سلیمان علیہ السلام کے پاس، کہا ہدہد آیا، ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو سنایا کہ اس طرح انہوں نے مشورہ کیا، وہ آ رہے، تو انہوں نے ایسے جواہرات اور سونا لیا ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے حکم کیا کہ جس راستے پہ یہ آ رہے ہیں نا، اسی راستے میں، راستوں کے سائیڈوں پہ آپ لوگ جو ہے نا جواہرات اور سونا وغیرہ پھینک دو، جنات کو کہا۔ تو اب جب یہ آ رہے تھے، اب جب یہ سلیمان علیہ السلام کے حدود میں داخل ہو گئے، تو اب راستے پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جواہرات اور یہ سونے وغیرہ ایسے پڑے ہوئے، اب یہ اپنے دل میں بڑی ندامت میں کہ بابا یہ ہم اتنا سا سونا، یہ چیزیں لائے، یہ ان کے سامنے کیا، ان کے پاس تو ایسے ڈیر پڑے ہوئے ہیں۔ خیر آ تو گئے، اب مفسرین نے یہاں اور بھی بہت سی باتیں لکھی ہے، لیکن وہ بیان نہیں ہو سکتا، یعنی بیان کے لیے اس کے لیے ٹائم بھی چاہیے اور اس کے لیے زبان کی فصاحت بھی چاہیے، دونوں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ میں نے کل وہاں سنایا، وہ یہ تھا وہاں میں نے پشت میں پورا تفصیل سے سنایا۔ اب وہاں جو ہے نا، وہ سلیمان علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا، وہ آئے، تو سلیمان علیہ السلام نے کہتے ہیں ان میں سے اس طرح کیا کہ 15-16 سال کے وہ بچے دیکھے تھے، تو لڑکوں کو جو ہے نا لڑکیوں کا وہ پہنایا تھا لباس، اور لڑکیوں کو لڑکوں کا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے آتے ہی کہا کہ یہ جو لڑکیاں نا اس طرف ہو جاؤ، یہ جو لڑکے یہ اس طرف ہو جاؤ۔ اب حیران، پھر انہوں نے کہا، قال، فرمایا سلیمان علیہ السلام نے، اتمدوننی، کیا تم مدد کرتے ہو میری، اعانت کرتے ہو میرے، بمال، مال کے ساتھ، فما آتانی اللہ، پس جو دیا ہے مجھ کو اللہ تعالیٰ نے، خیر، بہتر ہے، مما، اس چیز سے، آتاکم، جو تم لائے ہو میرے پاس، جو تم نے دیا مجھ کو، بل انتم، بلکہ تم، بہدیتکم، اپنے تحفے سے، تفرحون، خوش ہوتے ہو۔ دیکھو یاد رکھنا، استکثارا و ابتحارا، یہ لوگ ہدیہ لائے، لیکن یہ ہدیہ تب یہ فرح کر رہے تھے، جس کو یعنی اترا رہے تھے۔ تو آدمی کو یہ چاہیے کہ ہدیہ جو ہے نا، ہدیہ آپ آگے جاؤ گے تو ہدیہ آپ ایسے آدمی سے قبول کرو جو ہدیہ آپ کو عقیدت اور محبت سے دیتا ہو، اور وہ ہدیہ جتاتا نہ ہو، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا احسان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آگے پھر جو ہے نا وہ آپ سے بہت کچھ لے گا۔ وہ ایک کہتے ہیں نا، ایک بادشاہ تھا، وہ گیا ایک جگہ پر، جب گیا تو وہاں ایک درویش بزرگ تھا، کسی نے، یہ بادشاہ لوگ جہاں جاتے تھے وہاں کوئی بزرگ ہوتا تھا، ملاقات کے لیے جاتے تھے، تو اس ملاقات کے لیے آیا۔ جب آیا تب وہ بزرگ جو ہے نا ایسے ہاتھ پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، اس نے بس ایسے ہاتھ دیا، سلام کیا، کچھ زیادہ بادشاہ کو لفٹ نہیں دیا۔
اب بادشاہ بڑا خپا ہوا، یار میں اتنا بڑا آدمی ہوں، اس نے میرا قدر کیا نہ لفٹ دیا. تو بادشاہ نے سوچا اس کو تھوڑا سمجھانا چاہیے، لیکن بعد میں دل میں کہا ایسے نہ ہو کہ میں اس کو کچھ سزا وغیرہ دوں، یہ خدائی بندہ مجھے نقصان ہو. تو اس نے کہا پہلے اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ بندہ خدائی یا دنیا دار ہے. تو اس نے اس طرح کیا کہ گورنر کے پاس بہت پیسے بھیجے، اور گورنر کہا کہ یہ اس کے پاس لے جاؤ. وہ صاحب فراست صاحب کشف بزرگ تھا. وہ گورنر جب اس کے پاس وہ پیسے لایا نا تو وہ گورنر کے ساتھ بھی وہ ایسے ملا. گورنر کو کہا کیا ہے؟ کہتے یہ جی وہ جو بادشاہ سلامت آیا تھا اس نے آپ کے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے. اس نے کہا یہ اٹھا کے واپس لے جاؤ، اور اپنے بادشاہ کو کہو کہ من بسط رجلہ لا یبسط یدیہ. جو ہے نا، جو آدمی اپنے پاؤں پھیلا کے رکھتا ہے وہ ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلاتا. مجھے آپ کی دولت کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ایسے بنائے کہ لا یبسط یدیہ والے ہم ہو جائے، کہ کسی کے سامنے ہمارا ہاتھ نہ پھیلے، کسی بھی انسان کا، کسی بھی عالم، کسی بھی چیز میں محتاج نہ ہو. بس ہمارے جتنے بھی احتیاجات ہیں نا، اللہ اپنی غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے. بس یہ انسان کے لیے کافی. تو فرمایا کہ مجھے آپ کی مال کی ضرورت نہیں ہے. بِہَدِیَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارجع الیہم، ارجع، واپس جاؤ، الیہم ان کی طرف. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ، پس ہم پہنچیں گے آپ کے پاس، بِجُنُودٍ ایسے لشکر کے ساتھ، لا قبل لہم، کہ مقابلہ نہیں کر سکو گے اس کا، لہم نہیں ہے ان کے لیے مقابلہ اس پر، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ، ہم نکال لیں گے ان کو، بِقُوَّةِ الْوِلَایَہ، منہا اس گاؤں سے، أَذِلَّةً بِعِزَّت، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ خوار ہوں گے. اب یہ واپس گئے. جب واپس گئے تو بس انہوں نے مشورہ کیا کہ ابھی ہم نے جانا ہے. اب جو ہے نا ہدہد نے آیا، اور ہدہد نے وہ انٹیلیجنس کا کام کیا، کہا کہ حضرت وہ آ رہے، پیغام دیا. جب پیغام دیا تو قال، کہا سلیمان علیہ السلام نے، یا ایھا الملأ، یا ایھا الملأ، اے سردارو، ایکم، کون تم میں سے، یاتینی، لائے گا، بعرشا، اس کے عرش کو، اس کے تخت کو، قبل، اس سے پہلے، ان یاتونی، کہ وہ آئے میرے پاس، مسلمین، مسلمان، تابع دار، حکم بردار. کہا عفریت، ایک دیو نے، ایک جن نے، ایک سرکش حبیث نے، جن تھا، من الجن، جنات میں سے، انا آتی کا، میں لے آؤں گا اس کو، بھی لے آؤں گا، بھی اس کو، قبل، اس سے پہلے، ان تقوما، کہ آپ اٹھے، میں مقام کا، اپنی جگہ سے، زور سے پہلے حضرت میں لے آؤں گا. وَإِنِّي، اور بے شک میں، علیہ، اس پر، لَقَوِیٌّ امین، میں اس پر قوی ہوں، میرا اس پہ قوت ہے، اور امین ہوں، میرا اس پہ زور ہے، اور میں امین ہوں، امانت دار ہوں، معتبر ہوں. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی جلدی میں چاہتا ہوں. قال الذی، بولا، الذی، وہ شخص، عنده علم من الکتاب، جس کے پاس علم تھا کتاب کا. یہ آصف بن برحیہ ہے، ابن حالت سلیمان علیہ السلام. یہ بولا اس کے پاس، کہتے ہیں اس میں اعظم کا علم تھا. انا آتی کا، میں لائے دیتا ہوں اس کو، قبل، اس سے پہلے، ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے حضرت کہ تیری طرف تیری آنکھ جب کے، آنکھ کی جبک، اس طرح آنکھ کی جبک، اس میں سلیمان علیہ السلام کو کہا حضرت آپ آنکھیں بند کرے، اور کہا کھول لے. جب کھول دیا تو وہ تخت پڑا ہوا تھا. یہ وہی ہے وہ جو بابا عبد الرحمن کہتے ہیں نا کہ چھپیو قدم عرش پوری رسی مالی دل در رفتار درویشان. ایک
کتاب ہے انوار القدوسیہ فی آداب العبودیہ، اس کا ترجمہ اردو میں آیا ہے آداب بندگی۔ یہ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، میں نے پوری پڑھی ہے، ابھی میں تو میرے پاس نہیں ہے۔ تو اس کتاب میں امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے پوری دنیا سے 4 ساعات میں چکر لگایا ہے۔ امام شعرانی بہت بڑے آدمی ہے، اس کتابیں بڑے عجیب عجیب باتیں لکھی ہے، عجیب عجیب باتیں ہیں اس میں۔ تو وہ جو ہے نا، اس میں اب یہ اولیاء کا اپنا مقام ہے، 4 ساعت میں۔ اور یہ بندہ جو ہے نا، یہ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے اکابر میں حکیم الامت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم کیا کہ آپ ان کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرو۔ ہمارے دیوبند کے اکابر نے ان کے سب کتابوں کا ترجمہ کیا اردو میں۔ ان کا عجیب عجیب کتاب ہے، ان کا ایک کتاب ہے میزان القبرا، مواہب رحمانی کے نام سے ادار اسلامیات نے وہ 2 جلدوں میں چھاپی ہے۔ یہ تمام فقہا میں، یعنی ایک بعد میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، فلاں کا یہ قول ہے، امام احمد بن حنبل کا یہ قول ہے، ان چاروں میں تطبیق دیا ہے کہ اس کا کیوں ہے، اس کا یہ کیوں ہے، اس کا یہ کیوں ہے، اور چاروں کو اپنے جگہ ٹھیک ٹھیک ثابت کیا ہے۔ یہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ تو فرمایا کہ میں لے آؤں گا۔ اب جب سلیمان علیہ السلام نے فلما راؤ، جب دیکھا مستقرن عنده کہ یہ دھرا ہوا ہے اس کے پاس، قالا تو کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، اللہ جانچتا ہے مجھ کو، اشکر ام اکفر، کیا میں اللہ کی شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن کفر، اور جس نے ناشکری کی، ومن شکر، جس نے شکر کیا، فإنما یشکر لنفسی، وہ شکر کرتا ہے اپنے واسطے۔ دیکھو یہ شکر جو ہے نا، وہ شیخ صاحب فرماتے ہیں نا کہ یہ قیدن، یہ شکر کیا ہے، یہ صید للمفقود، یہ شکار ہے، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے تم شکر کرو گے اللہ وہ دے گا۔ وقید للموجود، اور جو نعمت آپ کے پاس موجود ہے اس کو آپ اپنے پاس رکھنا چاہو نا تو بس اللہ کا شکر کرو۔ آگے فرمایا ومن شکر ومن کفر فإن ربی، اور جو ناشکری کرے، فإن ربی، سو میرا رب عنی کریم، بے پرواہ کرم والا ہے۔ قالا، کہا سلیمان علیہ السلام نے، نکرو لہا، روپ بدلو اس کا، عرشا، اس کے عرش کا، ننظر، میں دیکھتا ہوں، اتہتدی، کیا یہ سمجھ پاتی ہے، ام تکونا، یا ہے یہ ان لوگوں میں سے آیات تجون جن کو سمجھ نہیں۔ فلما جاءت، پھر جب وہ آ پہنچی، قیل، تو کہا، آہا کذا عرشک، کیا تیرا تخت اسی طرح ہے؟ تو وہ قالت، وہ بولی، کأنہو ہو، یہ اتنی ہوشیار اور عقل مند تھی، اس نے یہ نہیں کہا کہ کیا ہے اسی طرح ہے، نعم نہیں کہا، کیونکہ وہاں سوال تشبیہ سے ہوا تو اس نے جواب بھی تشبیہ سے دیا۔ اس نے کہا گویا کہ اسی طرح ہے، گویا کہ اسی طرح ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، اور یہ کہتی ہے کہ ہم کو معلوم ہو چکا ہے پہلے، من قبل، اس سے پہلے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم ہو چکا ہے
حکم بردار، وصدھا اور منع کیا تھا، ہا اس کو. اب صدّا کا فاعل، اس میں دو باتیں ہیں. ما کانت تعبد، اور منع کیا تھا اس کو اللہ کی عبادت سے. ما کانت، اس سورج نے، تعبد، جو عبادت کر رہی تھی اس کے لیے. ایک یا وصدھا، صدّا کا فاعل سلیمان علیہ السلام ہے. وصدھا اور منع کیا، ہا اس کو، سلیمان علیہ السلام نے، اس چیز سے، کانت تعبد، جو وہ عبادت کر رہی تھی اس کی، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. انہا، بے شک، کانت ہوتی، من قوم کافرین، وہ قوم کافروں میں سے تھی. قیل لہا، اور کہا گیا اس کو، ادخلی، داخل ہو جا، الصرح، محل میں. فلما رأتہ، جب اس نے دیکھا اس کو، حسبت، تو خیال آیا اس کا، لجتن، کہ وہ پانی ہے گہرا. وکشفت عن ساقیہا، اور کولی اس نے اپنے پنڈ لیا. قالا، کہا، انہو، کہا سلیمان علیہ السلام نے، انہو، بے شک یہ، صرح ممرد، یہ تو ایک محل ہے، ممرد، من قواریر، جو جڑے ہوئے ہیں، من قواریر، شیشے سے. دیکھو یہ اس طرح ہوا کہ جو مہمان خانہ تھا، محل تھا، وہ سلیمان علیہ السلام نے اس طرح بنایا تھا کہ اس کے فرش میں پتھروں کی جگہ انہوں نے لگایا تھا شیشہ، اور وہ شیشہ اس کے نیچے سے وہ پانی کو گزارا تھا، یا وہ شیشہ اتنا صاف تھا کہ وہ پانی نظر آ رہا تھا. اب یہ عورت آئی، جب عورت آئی، اب یہ محل جا رہی تھی، تو اس نے وہ فرش پہ جب جا رہی تھی دیکھا تو وہ تو شیشہ، تو یہ سوچ رہی تھی یہ پانی ہے، تو اس نے جو اپنا وہ پاجامہ ہے وہ اوپر کیا. اب اس کے جو ہے نا وہ پنڈلی نظر آئے، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ کیا کر رہی ہو، یہ تو فرش ہے. یہ کیا ہے؟ فرش ہے، یہ تو شیشہ ہے. اب یہاں پر بعض تفاسیر ایک بات لکھتے ہیں، ہمارے بعض اساتذہ بھی بیان کرتے ہیں، لیکن وہ بہت اچھی نہیں لگتی. وہ کہتے ہیں کہ یہ جنات آئے، جنات نے سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان سے نکاح کرے، وہ تو جنات نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ یہ جو بلقیس ہے یہ جنوں کی اولاد میں سے ہے، اور اس کے پنڈلی پہ جو ہے نا وہ جنات جیسے بال ہے، یا اس کے پنڈلیوں پہ بال ہے، اور جس کے پنڈلیوں پہ بال ہوتی ہے تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا تو سلیمان علیہ السلام کہتے یہ دیکھنا چاہتے کہ یہ جنات جھوٹ بولتی ہے یا سچ. اور بابا یہ تو سلیمان علیہ السلام تو بہت بڑے پیغمبر تھے، میرے جیسے کمزور آدمی بھی ایسا عمل نہیں کرے گا، تم سلیمان علیہ السلام کے متعلق کہتے ہو. یہ لکھا ہے انہوں نے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کی بہترین توجیہ یہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر عثمانی میں لکھی ہے، اور ابھی اکابر نے لکھی ہے کہ اس طرح نہیں ہے. یہ مسئلہ یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام ان کو یہ بات دکھا رہا تھا کہ دیکھو تمہاری عقل کی اتنی کمزوری ہے کہ تم نے شیشے کو پانی سمجھا، یہ تمہاری عقل کی خرابی ہے کہ تم نے سورج کو خدا سمجھا. یہ کیا سمجھا رہے تھے؟ یہ سلیمان علیہ السلام بلقیس کو اس کی عقل کی خامی سمجھا رہے تھے کہ تم نے ظاہری چمک کو دیکھ کر، تم نے شیشے کی صفائی کو دیکھ کر اس کو پانی سمجھا، حالانکہ وہ پانی نہیں ہے، وہ شیشہ ہے، وہ فرش ہے.
کسی طرح تمہاری عقل اور نظر کی خرابی کہ تم نے سورج کو خدا سمجھا، وہ سورج خدا نہیں ہے، وہ صرف تمہیں روشنی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا قیل لا ادخل الصرح فلما رأت حسبت لجا وکشفت عن ساقیها، قالت تو کہا اس نے رب اے میرے رب انی ظلمت نفسی، میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، وہ اسلم تو اور میں اسلام لے آئی ہوں، میں مسلمان ہو گئی، مع سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے اللہ کے آگے، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو سارے، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، مع سلیمان للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو رب ہے تمام عالم کا، تمام مخلوقات کا۔ تو آگے اس میں اب قرآن مجید خاموش ہے کہ آیا اس کے ساتھ سلیمان علیہ السلام نے شادی کی یا نہیں کی۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں سلیمان علیہ السلام نے ان کے ساتھ شادی کی اور یہ وہیں پہ رہی، اور لیکن قرآن مجید میں کچھ نہیں ہے آگے، صحیح ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور دلیل عقلی نقلی توحید پر، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اللہ فرماتے ہم نے بھیجا، اِلَىٰ سمود، سمود کی طرف، اخاہم ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، فَإِذَا، پھر دو فریقان، دو فرقے، یختصمون، لگے جگڑنے، وہ جگڑنے لگے اس کے متعلق۔ قال، انہوں نے کہا یا قوم، اے میرے قوم، صالح علیہ السلام نے کہا لم تستعجلون، کیوں تم تیزی سے طلب کرتے ہو، بالسیئہ، بدی کو، قبل الحسنہ، توبہ سے پہلے، لولا تستغفرون اللہ، تم کیوں مغفرت طلب نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ قالوا، انہوں نے کہا طیرنا، قالوا، انہوں نے کہا طیرنا، ہم بدفعلی کرتے ہیں آپ پر، وبمن، اس پر، معک، جو آپ کے ساتھ ہے۔ قالا، تو کہا صالح علیہ السلام نے، طائرکم، تمہارا شوم، عند اللہ، اللہ کے ہاں ہے، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسا قوم ہو کہ تمہیں جانچا جائے گا۔ وکان فی المدینۃ، اور تے خار میں، تسعۃ رہط، 9 آدمی، 9 برے آدمی، تسعۃ رہط، 9 شخص، یفسدون فی الارض، جو خرابی کرتے تھے ملک میں، ولا یصلحون، اور وہ اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا، انہوں نے کہا آپس میں، تقاسموا باللہ، قسمیں کھاؤ اللہ کی۔ یہ ان کا بڑا قدار تھا۔ غنیزہ بنت غنم ایک عورت تھی، وہ بیوہ تھی، بڑی مالدار تھی، اس کی خوبصورت لڑکیاں تھی، تو اس نے اس کو کہا قدار کو کہ یہ جو صالح علیہ السلام کی اونٹی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے جانور جو ہے نا وہ پانی سے ہی نہیں پیتے، ان کو نقصان ہوتے، آپ اس طرح کرو، اس اونٹی کو ختم کرو، اس کو ذبح کرو، تو میں آپ کو اونٹیاں بھی دوں گی، اور جو میری ان لڑکیوں میں جس سے تم شادی کرنا چاہو وہ بھی دوں گا۔ تو اس نے کہا میں اونٹی کو کیا، صالح علیہ السلام کو بھی ختم کر دوں گا۔ تو یہ تو بڑا ڈاکو تھا، تو تقاسموا باللہ، انہوں نے آپس میں قسمیں کھائی، لنبیتنہ، ہم جا پڑیں گے رات کو اس پر، صالح علیہ السلام پر، اس کے آل پر، ثم لنقولن، پھر ہم کہیں گے لیولی، اس کے ورثاء کو، ما شہدنا، ہم حاضر نہیں تھے، مولک آلی، اس کے ہلاکت کی جگہ کو، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے اپنے اس بات میں، وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور انہوں نے مکر کیا، انہوں نے تدبیر کیا، خفیہ تدبیر کیا، مکرن، مکر کے ساتھ، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے جو ہے نا وہ جواب دیا، ہم نے بھی جواباً تدبیر کیا اس کے بچانے کا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ،
حال یہ کہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے. فانظر، اللہ فرماتے دیکھ لو کہ پکانا کس طرح تھا عاقبت انجام عقوبت مکرم ان کے مکر کا. اہلکنا دمرنام اے اہلکنا ہم نے ہلاک کیا ان کو قوم ان کے قوم کو اجمعین سب کو. فتلک بیوتہم یہ ان کے گھر ہے. حاویت گرے بما اس چیز پر ظلم انہوں نے ظلم کیا. ان فی ذالک بے شک میں لآیۃ عبرت لقوم اس قوم کے لیے یعلمون جو جانتے. وانجینا الذین ہم نے نجات دیا ان کو آمنوا جو ایمان لائے وکانوا یتقون وہ تقوی کر رہے تھے. ولوطن اذ قال لقومہ یاد رکھنا یہ تمہارے یہ بین سطور میں نیچے ارسلنا لکھا ہوا ہے. ہاں ولوطن اذ قال لقومہ لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ یہ تمہارے والے میں تو اس لیے نہیں ہے میں نے کاٹا. یہ پرانے والوں میں کیا ہے؟ دیپک پڑھو. یہ کاٹو یہ غلط ہے. دیکھو بات یاد رکھنا یہاں وَأَرْسَلْنَا لُوطًا نہیں نکالو گے کیونکہ یہاں پر اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ یہ اِذْ ظرفیہ ہے. تو اس کا پھر معنی یہ ہوگا نا کہ ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو اس وقت بھیجا جب اس نے کہا اپنے قوم کو. تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس سے پہلے یہ پیغمبر نہ تھے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں پر ارسلنا نہیں نکالو گے یہاں اسکر نکالو گے. اسکر لوطا اور یاد کرو لوط علیہ السلام کو اس جب کہا اسکر اس وقت کالا جب کہا لقوم اپنے قوم کو اتاتون الفاحشہ کیا تم جو ہے نا اتاتون الفاحشہ کیا تم کرتے ہو بے حیائی وانتم تبصرون اور تم دیکھتے ہو. اینکم کیا تم لتاتون الرجال تم دوڑتے ہو مردوں کی طرف شہوتاً للچا کر شہوت کے ساتھ من دون النساء علاوہ عورتوں کے. بل انتم بلکہ ہو تم قوم تجہلون قوم بے سمجھ ہو قوم جاہل ہو. فما کان جواب قومہ پس نہیں تھا اس کے قوم کا جواب الا مگر یہ ان قالو کہ انہوں نے کہا اخرجو نکال لو آل لوط لوط علیہ السلام کے آل کو من قریتکم اپنے شہر سے. انہم بے شک یہ اناسن یہ لوگ ہیں یتطہرون اپنے آپ کو بہت سترے رچا رہے ہیں. فانجیناہ ہم نے نجات دیا ان کو وآل ان کے آل کو الا امرأتہ مگر نہ ان کی بیوی کو. قدرناہا ہم نے مقدر کیا تھا ان کے لیے من الغابرین غرق ہونے والے میں سے. وامطرنا اور ہم نے برسا دیا علیہم ان کے اوپر مطرن بارش پسا بہت برا تھا مطر المنذرین وہ بارش ڈرانے والوں کو. اور قل قو الحمدللہ خدائی تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے. وسلام سلام علی عبادی اس کے بندوں پر الذی اس پر استبا کہ اس نے چنا تھا. اللہ کیا اللہ تعالیٰ خیر بہتر ہے اما اما یا وہ یشرکون جو شریک ٹھہراتے. امن کیا بلاؤ کیا کس نے امن خلق السماوات بلا کس نے بنایا آسمانوں کو والارض اور زمین کو. اس کو ختم کریں گے. وانزل اور نازل کیا ہاں تو تھوڑا ہے یار ختم ہو جائے گا. وانزل اور نازل کیا لکم تمہارے لیے من السماء آسمان سے مان فانی فانبتنا تو ہم نے اگایا بھی اس پر حدائق وہ با ذات باجتن اے ذات حسن جو حسن والا ہے. دیکھو یہ حدائق ذات باجہ حدیقہ ایسے باغ کو کہتے جس کا ارد گرد دیوار ہو اور جس کا ارد گرد دیوار نہ اس کو بستان یا روزہ کہتے ہیں. تو حدائق ذات باجہ. اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا آیت من آیت اللہ شاہ نور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشکلات القرآن ہے اس کے لیے مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا یتیمت البیان اس میں لکھا ہوا ہے ایک تفسیر ہے ذات باجہ 500 جلدوں میں. کتنے؟ 500 جلدوں میں. ما کان لکم نہیں ہے تمہارے لیے ان تم بھی تو کہ تم اگاؤ اس کے درخت. وہ الہ مع اللہ کیا ہے معبود موجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے. بل ہم قوم یعدلون بلکہ یہ ایسا قوم ہے یعدلون. یہ عدل جو ہے نا اس کے صلہ میں عن آئے تو اس کا معنی اعراض ہے اور عن صلہ میں نو تو اس کا معنی برابری ہے.
تو یہاں کسی نے مانا کیا ہے کہ وہ ہم قوم یعدلون، وہ لوگ ایسے جو اللہ سے اعراض کرتے ہیں، اور بعض نے مانا کیا کہ وہ لوگ ایسے ہیں یعدلون جو اللہ کے ساتھ برابر کرتے یعنی شرک کرتے، دونوں مانا ٹھیک ہے۔ امن کون وہ ذات جعل الارض، امن وہ ذات جعل الارض جو بلا، امن جعل الارض بلا کس نے بنایا الارض زمین کو قرارن ٹھہرنے کی جگہ، وجعل اور بنا دیا حلالا اس کے درمیان میں انہارا نہرے، وجعل اور بنا دیا لا اس کے لیے رواسیا پہاڑ، کیونکہ یہ حرکت کر رہی تھی اس کو مضبوط رکھا، تھامے رکھا۔ وجعل بنا دیا بین البحرین، اے بین البحرین اے نہرین، ایک میٹھا ہے ایک کاڑا ہے، حاجزن پردہ، الہ مع اللہ کیا معبود موجود ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بلکہ اکثر لوگ ان میں سے لا یعلمون وہ نہیں جانتے، امن کون یجیب المضطر جو کیا کرے، یجیب جو قبول کرے، المضطر مجبور کے لیے اس کے حوائج، اذا دعاؤ جب اس کو بلائے، ویکشف السوء اور دور کرتا ہے سختی کو، ویجعلکم اور کرتا ہے تم کو خلفاء نائب الارض زمین میں، الہ مع اللہ اب بھی کوئی حاکم ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، قلیلا ما بہت کم تذکرون جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، امن کون یہدیکم جو رہنمائی کرے تمہارا فی ظلمات البر وہ خشکی کے تاریکیوں میں، جنگل کے تاریکیوں میں، والبحر اور دریا کی، ومن کون یرسل الریاح جو بیچتا ہے ہواؤں کو، بشرن خوشخبری دینے والا، بین یدی رحمتی اپنے رحمت بارش سے پہلے، وہ جواب دیں گے نہیں دیں گے؟ تو الہ مع اللہ کیا ہے، اب بھی کوئی حاکم ہے مع اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تعالی پاک ہے اللہ تعالیٰ، اما اس چیز سے یشرکون جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے، امن ابھلا کون یبدأ الخلق جو سرے سے پیدا کرتا ہے، ام مخلوق کو ثم یعیدہ پھر دوبارہ لوٹائے گا ان کو، بعد الموت موت کے بعد، ومن کون یرزقکم جو رزق دیتا ہے، من السماء آسمان سے، لافادۃ البقاء والارض اور زمین سے، االہ مع اللہ اب بھی کوئی حاکم ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، قل آپ کہہ دو، ہاتو برہانکم اپنی سند لے آؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، قل آپ کہو، لا یعلم خبر نہیں ہے، فی السماوات خبر نہیں رکھتا، من وہ کوئی فی السماوات جو آسمان میں، والارض اور زمین میں، الغیب غیب کا، الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کی، وما یشعرون اور ان کو خبر نہیں، ایان یبعثون کہ ان کو جو ہے نا کب اٹھایا جائے گا، بل ادارک علمهم فی الآخرہ، یہ بل ادارک کا معنی ہے تلاحقہ، اور یہ فی الآخرہ یہ فی بمانے مع ہے، تو بل ادارک اور بل جو ہے نا یہ بمانے حل ہے، تو حل ادارک حل تلاحق کیا مل گیا ہے ان کا علم مع الآخرہ آخرت کے ساتھ، ایک بات بلد، اب اس پہ ایک سوال ہے کہ یہ جو بلد دار کا ہے نا، یہ بل بمانے حل، یہ تو نہ لغت کی کتاب میں ہے اور نہ نحو کی کتاب میں ہے، تو اس کا یہ جواب دیتے کہ یہ بل جو ہے نا اس کو حل کے معنی میں اس لیے لیا گیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں اعد دارہ کا ہے، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرات میں امد دارہ کا ہے، اسی وجہ سے بل کو جو ہے نا حل کے معنی میں لیا، حل الدار کا، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حل الدار کا کیا گر چکا ہے، علم ان کا علم فی الآخرہ آخرت کے بارے میں، بل ہم فی شک نہیں بلکہ یہ شک میں منہا اس سے، بل ہم منا عمون بلکہ یہ اس سے اندھے،
وقال الذین کہتے وہ لوگ کفر جو کافر اذا کن ترابا جب ہم مٹی ہو جائے وہ آباؤنا ہمارے آبا و اجدا انا لمخرجون کیا ہم کو نکالا جائے گا لقد اعدنا تحقیق سے وعدہ کیا گیا ہے ہذا یہ نحن ہمارے ساتھ و آباؤنا اور ہمارے آبا و اجدا کے ساتھ من قبل اس سے پہلے ان ہذا نہیں ہے الا اساطیر الاولین مگر یہ نقلیں ہے اگلے لوگوں کی کل آپ کہہ دو سیرو فی الارض گھومو پھرو زمین میں فانظر دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین کس طرح انجام تھا گناہگاروں کا ولا تحزن اب تسلی آپ غم نہ کرے عالم ان کے اوپر ولا تکن آپ نو پیزے کن تنگی میں مما اس چیز سے یم قرون جو وہ مکر کرتے ہیں ویکون شکایت وہ کہتے ہیں متی ھذا الوعد کب ہوگا یہ وعدہ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو کل آپ کہو ان کو ان یکونا قریب رد پلکم اے لحق لکم لحق کہ وہ لگ جائے گا یہ تو غضاب تم کو مل جائے گا یہ غضاب تم کو بعض الذی بعض و تستعجلون جس پر تم تیزی کرتے ہو جو تم ردف لکم ان قریب عسا بعید نہیں ان یکونا ردف لکم یہ کہ یہ پیٹ پر پہنچ چکی ہو تمہیں بعض الذی بعض و جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ بے شک تمہارا رب لذو فضل فضل والا ہے علی الناس لوگوں پر ولیکن نہ اکثرم لیکن اکثر لوگ لا یشکرون وہ شکر ادا نہیں کرتے وَإِنَّ رَبَّكَ بے شک تمہارے رب لیعلم وہ جانتا ہے ما اس چیز کو تو کن جو چھپاتی ہے صدورم ان کے سینے وما یعلنون جو ظاہر کرتی ہے وما من غائبت اب یہ غائبت یہ صیغہ صفت کی ہے موصوف معذوف ہے وما من شین غائبت اور نہیں ہے کوئی چیز غائب اب اس پہ سوال ہے کہ غائبت مؤنث ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تا جو ہے نا یہ مبالغے کے لیے تانیث کے لیے نہیں ہے نہیں ہے کوئی چیز غائب فی السماء آسمان والارض و زمین میں الا فی کتاب مگر مکتوب ہے فی کتاب مبین اس لوح محفوظ میں ان ھذا القرآن بے شک یہ قرآن مجید یقص یہ بیان کرتے علی بنی اسرائیل بل اکثر الذی اکثر وہم فی یختلفون اس میں جو اختلاف کرتے وانہ بے شک یہ قرآن مجید لہدن یہ ہدایت ہے تمہارے لیے ورحمت یہ رحمت ہے تمہارے للمؤمنین کے لیے ان ربک بے شک تمہارا رب یقضی فیصلہ کرے گا بینم ان کے درمیان بحکمی بعلمی اپنے علم سے وهو العزیز اللہ تعالی بڑا جاننے والا غالب ذات علیم ہے فتوکل علی اللہ آپ اعتماد کرے اللہ تعالی پر انکا بے شک آپ علی الحق المبین آپ جو ہے نا صحیح کل راستے پر ہے انکا بے شک آپ لا تسمع الموتى آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو ولا تسمع الصم اور آپ نہیں سنا سکتے بہروں کو الدعاء آپ کی پکار اذا ولوا جب وہ لوٹے مدبرین پیٹ پیر کر وما انت بہاد العمی اور آپ جو ہے نا وہ رہنمائی کرنے والے نہیں اندھوں کو عن ضلالت ان کے گمراہی سے ان تسمع آپ نہیں سنا سکتے الا مگر ان لوگوں کو من یؤمن جو یقین رکھتے بھی آیات ہماری آیتوں پر فہم مسلمون پس وہ تابعدار ہو سماع موتا کا مسئلہ میں نے آپ کو سنایا تھا اس پہ دلائل سب بھی دیے تھے یہ میں نے آپ کو ایک بات عرض کی تھی کہ قرآن مجید میں کوئی آیات ایسی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ مردے نہیں سنتے میں نے کیا کہا کہ مردے نہ سننے پر قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں ہے یہ معرف القرآن میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اس مسئلے کے متعلق میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس مسئلے میں آپ جو ہے نا تکمیل الحبور بسماع علی القبور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے انشاءاللہ آپ یہ پڑھو گے اس مسئلے میں آپ کی پوری تشفی ہو جائے گی استاد محترم امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نور اللہ مرکزہ کی کتاب سماع الموتیٰ ہے اور آیات کو دیکھو یہ تو سماع موتیٰ کے متعلق نہیں ہے اگر یہ بناتے سماع موتیٰ کے متعلق تو ان کو کہو بابا پھر تو یہ بھی مانو نا کہ اذا ولوا مدبرین جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے تو اس سے تو پھر آپ اس آیات آدھا آیات سے آپ استدلال کرو آدھا کو چھوڑتے تو ظلم ہے فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض
بعض کو مات اذا ولوا مدبرین سے تو پھر یہ بھی ثابت ہوگا کہ یہ مردے جو ہے نا یہ قبروں میں دوڑتے ہیں، یہ چلتے پھرتے ہیں، یہ مانو گے؟ پھر آگے بھی توڑا آ جاؤ نا، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ نہیں سنا سکتے کس کو؟ مگر جو مسلمان ہے، مومن ہے۔ اس کا معنی یہ جو سنتے وہ مسلمان ہے، اور جو سنتے نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے بندو۔ تو یہ ایسے بس، باقی مسئلہ واضح، اس پہ باتیں کی ضرورت نہیں ہے، صحیح ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، اور جب واقع ہو جائے، پڑھ چکے ہو جائے، القول قول ان پر، اخرجنا ہم نکالیں گے ان کے لیے دابتن ایک جانور، من الارض زمین سے، تو کلم ان سے بات کرے گا، ان الناس کے بے شک یہ لوگ کانوا تھے بے آیاتنا ہمارے آیتوں پر، لا یوقنون کہ وہ یقین نہیں رکھتے تھے، ویوم نحشر، اور جس دن ہم جمع کریں گے، من کل امت ہر امت سے، فوجن ایک گروہ کو، ممن ان میں سے، یکذب جو تکذیب کرتے ہیں، بے آیاتنا ہمارے آیتوں پر، فہم یوزعون پر ان کی جماعت بندی ہوگی، فہم یحبسون ان کو بند کیا جائے گا، حتی یہاں تک، اذا جاؤ کہ وہ آئیں گے، قالا وہ کہیں گے، اکذبتم، قالا فرمائے گا ان کو اللہ تعالیٰ، اکذبتم بے آیاتی، کیا تم نے جھٹلایا میرے آیتوں کو، وَلَمْ تُحِیطُوا بِهَا، اور حال یہ کہ نہ آ چکی تھی تمہارے پاس، علماً اس کی سمجھ، ماذا کنتم، کیا ہے وہ چیز کنتم تعملون جو تم عمل کرتے تھے، وَوَقَعَ الْحَقُّ، عمل کرتے تھے تم، وَوَقَعَ الْحَقُّ، اے حق القول، اور واقع ہو جائے گا قول غضاب کا، علیہم ان کے اوپر، بما ظلم، اس کے سبب جو نے ظلم کیا، فہم لا ینطقون، پس وہ نہیں بولیں گے، علم یرو، یہ نہیں دیکھتے، انا جعلنا اللیل، کہ ہم نے بنائے لیل کو، لیسکنوا، تاکہ یہ سکون حاصل کرے، پی اس میں، والنہار، اور دن مبصرا، وہ دیکھنے والا، اور بابا رات اس لیے نا آدمی پورے دن کو تھک جاتے ہے، چور چور ہو جاتا ہے، اور جب سو جاؤ نا پھر صبح اٹھو، پھر جو ہے نا وہ ایکسیلیٹر کی طرح کام پہ لگ جاؤ، پھر لگا کرو۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن ہم پھونک دیں گے فی الصُّورِ، سور میں، فَفَزِعَ، تو ڈر جائیں گے، من وہ لوگ، تو وہ سب مخلوقات جو آسمان میں اور زمین میں، الا من شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے، وَكُلٌّ، یہ سب اتو آئیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، داخرین، تابدار، وَتَرَى الْجِبَالَ، آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو، تخسب، آپ گمان کریں ان کے پر، جامدتاً کے واقع ثابت ہے، وہ یہ تمر، وہ چلیں گے مر صحاب جیسے، یہ جو ہے نا بادل چلتے، سن اللہ، یہ اللہ کا کام ہے، الذی، وہ ذات، اتقنا، کہ مضبوط ہے، کل مضبوط کیا، محکم کیا اس نے ہر چیز کو، انہ شان، یہ اللہ تعالیٰ خبیر بما، اس چیز پر، تفعلون جو تم کرتے ہو، من جا، جو آیا بالحسنت، نیکی کے ساتھ، فلہ، اس کے لیے خیر، بہتر ہے، منہا، اس سے، ومن، وہم، اور وہ، من فضن، اس دن کے ڈر سے، یومئذ، آمن، امن میں ہوگے، ومن جا، اور جو لے آئے بالسیئۃ، شرک اور کفر کے ساتھ، فکبت وجوہہم فی النار، تو ڈال دیا جائے، اوندے ڈال دیا جائے گا ان کو، فی النار، آگ میں، اللہ کہیں گے، حل تجزون، تمہیں بدلہ نہیں دیا جاتا، الا، مگر وہ، ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے، انما، تحقیق سے، امر، تو مجھے حکم دیا گیا ہے اس چیز کا، ان اعبد، کہ میں عبادت کروں، رب ھذا البلد، اس خار کے، اس بیت کے، خانہ کعبہ کے رب کی، الذی، وہ ذات، حرم، جس نے وہ حرمت بخشی اس کو، ولو، اللہ تعالیٰ کے لیے، کل شیء، ہر چیزیں، وامرت، مجھے حکم کیا گیا، ان اکون، کہ وہ جاؤ میں، من المسلمین، مسلمانوں سے، وان اتلو القرآن، اور یہ کہ میں تلاوت کر سنا دوں تمہارے اوپر قرآن مجید کو، فمن اہتدی، پس جو کوئی راہ پر آیا، فانما، تاکہ سے یہتدی، اور راہ پر آیا، لنفسی، وہ مفید ہے اس کے اپنے لیے، ومن ضل، اور جو بہکا گیا، فقل، تم کہہ دو، انما، تحقیق سے، انا من المنذرین، میں ڈرانے والوں، کل آپ کو، الحمدللہ، خدائے تعریف سب اللہ تعالیٰ کے لیے، سیریکم، میں دکھاؤں گا تم کو، آیاتی، اپنے آیات، اللہ تعالیٰ فرماتے میں دکھاؤں گا اپنی آیتیں، فتعرفون، تم جان لوگے اس کو، وما ربک، نہیں تمہارا رب، بغافل عما